آداب اور سے ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک، بے خوف، بے لاگ آپ کی آواز۔ ناظرین، عالمی پر اسرار وبا کو کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر دنیا بھر میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک دن میں 75,000 سے مثبت مریض ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اندرون ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 75,000 سے زیادہ مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جو کہ اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ ناظرین، وزیر صحت عامہ کے مطابق جمعرات کو اندرون ملک کورونا کے 75,760 کیسز سامنے آئے ہیں اور اس وبا سے مزید 1,023 افراد لقمِ اجل ہو چکے ہیں۔ نئی ہلاکتوں کے ساتھ ملک میں کورونا سے اموات کی تعداد 60,472 ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے اندرون ملک میں کورونا کے ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ مثبت مریض کی تعداد 70,488 تھی۔ گزشتہ 2 ہفتے سے ملک میں روزانہ کورونا کے 60,000 سے زائد مثبت مریض درج ہو رہے ہیں۔ اب تک ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 33 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ روزانہ 8 لاکھ ٹیسٹ کے ساتھ ملک میں کورونا ٹیسٹ کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب ہر 10 لاکھ افراد میں سے 27,000 کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا سے ریکوری کی شرح 76% اور اموات کی شرح 1.84% ہے۔ ملک میں امریکہ اور برازیل کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور کورونا سے ہلاکتوں کے حوالے سے ملک چوتھے نمبر پر ہے۔ ناظرین، ملک میں جہاں کورونا کا قہر عروج پر ہے، لیکن اس کے دوران راحت کی بات یہ ہے کہ تیز رفتار جانچ، وسیع پیمانے پر نگرانی اور متاثرہ افراد کے رابطوں کا جلد پتہ لگانے کے ساتھ وقت پر علاج زور دے کر کئی ریاستیں ریکوری کی شرح بہتر بنانے اور وائرس سے ہونے والی اموات پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کو ریکوری کی پہلی 10 ریاستوں میں 90% کے ساتھ دہلی پہلے نمبر پر ہے۔ وائرس سے اموات کے معاملے میں آسام پہلے نمبر پر ہے، جو کل مریضوں کا صرف 0.27% ہے۔ ریکوری کے معاملے میں تمل ناڈو 85 اور بہار 83.80% کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ اموات کی شرح میں 0.42% کے ساتھ بہار کا تیسرا مقام ہے۔ کیرلا 0.39% کے ساتھ وائرس سے اموات کے معاملے میں دوسرے مقام پر ہے۔ ریکوری والی پہلی 10 ریاستوں میں دادر نگر حویلی ویمن ودیو 82.60، ہریانہ 82.10، گجرات 80.20، راجستھان 79.30، آسام 79.10، مغربی بنگال 79.10 اور گوا 77.20% شامل ہے۔ وائرس سے کم اموات والی پہلی 10 ریاستوں میں اڑیسہ، تلنگانہ، تریپورہ، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ شامل ہے۔ ملک میں آج ریکارڈ 75,760 نئے معاملوں سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 33,10,235 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,023 مریضوں کی موت ہو چکی ہے، جس سے تعداد اموات 60,472 ہو گئی ہے۔ ناظرین، NCC کینڈیڈیٹس کو آج سے آن لائن تربیت دی جائے گی۔ ملک بھر میں نیشنل کیڈٹ کور NCC کے کینڈیڈیٹوں کو آن لائن ٹریننگ دی جائے گی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج اس کے لیے ایک موبائل ٹریننگ ایپ لانچ کیا۔ کورونا وبا کی وجہ سے ملک بھر میں NCC کیڈٹس کی تربیت متاثر ہوئی ہے اور اس کے پیش نظر ڈائریکٹریٹ جنرل کیڈٹ کور نے یہ تربیتی ایپ تیار کی ہے۔ ناظرین، وزیر داخلہ امت شاہ کی حالت میں بہتری۔ آل انڈیا میڈیکل سائنس انسٹی ٹیوٹ ایمس میں پچھلے دنوں میں داخل ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق وزیر داخلہ مسٹر امت شاہ کی صحت اب پہلے سے ٹھیک ہے اور اس میں رفتہ رفتہ بہتری ہو رہی ہے۔
اسی طرح ناظرین پرنب مکھرجی گہری بیہوشی میں، سابقہ صدر پرنب مکھرجی کی صحت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ ابھی بھی گہری بیہوشی کی حالت میں۔ مسٹر مکھرجی کی گزشتہ 10 اگست کو فوج کے ریسرچ اینڈ ریفرل دواخانے میں داخل کرایا گیا تھا۔ ناظرین، یو پی مغربی سرکل میں جیو کے علاوہ تمام بڑی کمپنیوں کو صارفین کو دھچکا۔ مواصلاتی شعبے کے لیے لاک ڈاؤن اچھا نہیں رہا اور مارچ مئی کے دوران اتر پردیش ویسٹ سرکل میں 14,36,000 سے زائد موبائل فون صارفین نے اپنی سمیں بند کر دی۔ بڑی کمپنیوں میں صرف ریلائنس جیو یس کمپنی تھی جس نے لاک ڈاؤن میں 3,73,000 نئے صارفین۔ ناظرین، کرائسٹ چرچ حملہ، مجرم کو عمر قید کی سزا۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے ایک عدالت نے گزشتہ سال کرائسٹ چرچ شہر کے 2 مساجد پر حملہ کر کے 51 افراد کو قتل کرنے والے شخص کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ 29 سالہ آسٹریلوی برینٹن ٹیرنٹ کو دی گئی عمر قید کی سزا پے رول پر رہائی کے بغیر ہے۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مجرم کو ایسی سزا سنائی گئی ہے جس میں اس کے پاس سے پے رول پر رہائی حاصل کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ناظرین، خیال رہے کہ برینٹن ٹیرنٹ نے پہلے اپنے پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ عدالت میں جج کیمرون مینڈر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ برینٹن ٹیرنٹ کا عمل غیر انسانی تھا اور اس نے کسی پر رحم نہیں دکھایا ہے۔ جج کیمرون نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمہارا جرم اس قدر گھناؤنا ہے کہ اگر تم کو قید میں موت آ جائے تو بھی تمہاری سزا پوری نہیں ہوگی۔ برینٹن ٹیرنٹ نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ عدالت میں اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہیں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ حملے میں بچ جانے والوں اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے یہ ہفتہ مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجرم زندگی بھر کے لیے مکمل خاموشی کا مستحق ہے۔ اندرون ملک میں کورونا وبا کا خیر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسی طرح ریاست تلنگانہ میں کورونا کے 2,795 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ وبا 19 کے 2,795 مثبت مریض درج ہونے کے ساتھ ہی 8 افراد اس وبا کے سبب لقمہ اجل بھی ہوئے ہیں۔ اس سے ریاست میں کورونا مثبت مریضوں کی کل تعداد 1,14,483 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد 788 ہو گئی ہے۔ GHMC کے حدود میں 449 مثبت مریض درج ہونے کے ساتھ ہی عادل آباد میں 31، کتا گوڑم میں 72، جگتیال میں 49، دنگاؤں میں 42، بھوپال پلی میں 26، گدوال میں 31، کاماریڈی میں 55، کریم نگر میں 136، کھمم میں 152، آصف آباد میں 17، محبوب نگر میں 45، محبوب آباد میں 102، منچریال میں 106، میدک میں 41، ملکاج گیری میں 113، ملگو میں 26، ناگر کرنول میں 40، نلگونڈا میں 164، نارائن پیٹ میں 24، نرمل میں 26، نظام آباد میں 112، پیدا پلی میں 77، سرسلہ میں 32، رنگا ریڈی میں 268، سنگا ریڈی میں 34، سدھی پیٹ میں 113، سوریا پیٹ میں 86، وقار آباد میں 27، وینرپتی میں 55، ورنگل رورل میں 34، ورنگل اربن میں 32، بھونگیر میں 39 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، رسول بلاد حیدرآباد کے اضلاع میں سب سے زیادہ مثبت مریضوں کی تعداد ہے 164 جو نلگونڈا میں ہے۔ ناظرین، جہاں اندرون ملک میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان لاک ڈاؤن کے بعد سے ریاستی تلنگانہ میں بالخصوص ملک بھر میں کووڈ-19 حفظان رہنمایانہ خطوط کی شدت کے ساتھ خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بھی یہی صورتحال ہے، جس کے سبب کورونا وبا کووڈ-19 میں قابو پانے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ ایک طرف عوام کا ہجوم، دوسرے
जानिब तकारीबात में आवाम की लापरवाही कोरोना वबा के फैलाव का सबब बन रही है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में शादी की एक तकरीब में शिरकत करने वाले 50 अफराद को कोरोना वबा से मुतासिर होना पड़ा। ज़िले निज़ामाबाद में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने वाले तकरीबन 50 अफराद कोरोना कोविड-19 से मुतासिर हो गए। ये वाक़या ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन के हदूद में वाक़े चेकी कैंप इलाके में पेश आया। इस कैंप में 193 मकानात में से 42 मकानात में रहने वाले मकीनों को इस मौजी मर्ज कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। इनका ज़रिया आमदनी मवेशियों की अफजाइश है। इनके कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद इनमें ज़्यादा तर ने खुद को अलग थलग कर लिया है और इनकी आमदनी भी शदीद मुतासिर हुई है, क्योंकि इस वाक़े के इल्म होने के बाद लोग दूध खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसके सबब इन्हें माशी बहरानी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदें तामीर करो और उन्हें महफूज बनाओ। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए छोटी या बड़ी मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। नाज़रीन, ये मसाजिद की अहमियत है, ये मसाजिद की सूरत हाल है। बहरहाल नाज़रीन, मसाजिदें अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन आजकल देखा ये जा रहा है कि मसाजिदों को दवाखानों में भी तब्दील किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इस किस्म का वाक़या पेश आया और हैदराबाद के पुराने शहर की एक मस्जिद को खुसूसी तौर पर 10 साल के कम उम्र की ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की देखभाल के लिए एक मुख्तसर से क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया। बहरहाल ये उलमाए अकाबिर व मुफ्तियान साहिबानी जाने के मसाजिद को दवाखानों में तब्दील किया जा सकता है, दवाखानों में तब्दील किया जा सकता है कि नहीं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर इबादत गाहों को तब्दील करने का मकसद समझ से बाहर है। कोरोना वबा कोविड-19 के कहर के सबब, महामारी के सबब ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल की इमारतों को कोविड हॉस्पिटल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इबादत गाहों को इस तरह से करना इस्लामी नुक्ते नज़र से जायज़ है या ऐसी सूरत हाल में इसको दवाखानों में तब्दील किया जा सकता है। ये सूरत हाल के ताल्लुक़ से उलमा व अकाबिरीन व मुफ्ती साहिबान ही कह सकते हैं, लेकिन हैदराबाद के पुराने शहर में एक मस्जिद को खुसूसी तौर पर 10 साल से कम उम्र की ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की देखभाल के लिए क्लिनिक में तब्दील किया गया है। राजेंद्र नगर मंडल में वादी अल हमूद के आसपास 31 कच्ची आबादियों के 5 लाख अफराद को इलाज फराहम करेगा। इस खिदमत के लिए कोई मुआवजा नहीं है। मज़हब से ख़ताए नज़र सलूक ख़वातीन और बच्चों को मज़हब से ख़ताए नज़र ये सलूक फराहम किया जाएगा। मरकज़ में दस्तियाब सहूलियात में